السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 275 یعنی 275 اور 276 اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے۔ یہ آیات سود کے بارے میں ہیں، تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، یعنی شیطان کی شیطانیت اور اس کی مردودیت سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ یہ آخرت کے دن جب اٹھائے جائیں گے لوگ، تو اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن یہ لوگ جو سود کھا رہے ہیں یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ الا کما یقوم، مگر کھڑے ہوں گے اس طرح، الذی، جیسے کہ، یتخبطہ الشیطان، جیسے کہ کسی شخص کو شیطان چھو کر مخبوط الحواس بنا دیتا ہے، یعنی وہ حواس کھو دیتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی چھونے سے، یعنی جس کو شیطان چھو لے وہ اپنے ہوش و حواس میں پھر نہیں رہتا۔ تو اس دن وہ اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، اور وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ لوگ، قالو، کہتے تھے، انما البیع، کہ یہ جو تجارت ہے، مثل الربا، یہ سود ہی کی طرح ہے، یعنی یہ جو تجارت ہے اس میں بھی منافع کمایا جاتا ہے اور سود میں بھی منافع کمایا جاتا ہے، تو یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبِيعَ، اور اللہ نے تجارت کو حلال کر رکھا ہے، وَحَرَمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر رکھا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس انسان کو بنایا، اس کے سارے جو کچھ بھی ذرائع ہیں ان ذرائع کو بنایا، تو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے کمائی کا اور کون سا طریقہ غلط ہے کمائی کا۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تجارت سود ہی کی طرح کی چیز ہے، یا سود اور تجارت ایک ہی جیسے ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبِيعَ، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر رکھا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وَحَرَمَ الرِّبَا، اور حرام کر رکھا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ، بس جس کے پاس آ گئی معزت، یعنی واعظ، نصیحت اللہ کی جانب سے جس کو پاس آ گئی، من ربہ، اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَهَا، بس وہ رک گیا۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ سودی کاروبار کر رہا ہے یا سود میں حصہ ڈال رہا ہے، سود سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اگر اس کے پاس یہ حکم آ گیا ہے، یہ نصیحت آ گئی ہے اللہ کی جانب سے، اس کے رب کی جانب سے، کیونکہ سب انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت پہنچ گئی ہے، ایک حکم پہنچ گیا ہے اس شخص کے پاس، فانتہا، پس وہ رک گیا، فلہو ما سلف، بس اس نے اس سے پہلے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے ہے۔ اب وہ اللہ کے پاس کہ بھائی اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، مگر وہ نصیحت پہنچنے سے پہلے کی بات تھی، تو وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ ہی کے حکم کا محتاج کہ بھائی اللہ تعالیٰ اسے اس رکنے پہ اگر بخش دے، کیونکہ وہ تو صمد ذات ہے،
کہ اس نے میرے حکم کا اتباع کیا، اس نے میری نصیحت کا اتباع کیا اور یہ سود سے رک گیا، تو اس سے پہلے اس نے جو انجانے میں یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ ومن عاد، اور اگر کسی نے پھر اعادہ کیا، یعنی اس کے پاس نصیحت پہنچ گئی اور اس نے نصیحت کو نصیحت کے طور پہ نہیں سمجھا، حکم کو حکم کے طور پہ نہیں سمجھا اور وہ اس کاروبار میں لگا رہا، ومن عاد، اور اس نے دوبارہ یہ کام شروع کیا، فاولئک اصحاب النار، بس وہ آگ کا ساتھی ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں جن نے سودی کاروبار، سودی جو اس کے ذرائع ہیں کمائی کے، تو انہیں حکم آنے کے بعد پھر بھی جاری رکھا، یا رکنے کے بعد ایک حکم آ گیا وہ رک گیا، مگر پھر اس نے اسے دوبارہ سے جاری کیا، شروع کیا یہ کام، فاولئک اصحاب النار، بس یہ لوگ جو ہیں یہ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یمحق اللہ، یمحق اللہ، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے الربا، سود کو، ویربی الصدقات، اور صدقات کو، خیرات کو انہیں بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا، نہیں محبت کرتا کل کفار، سب انکار کرنے والوں کو، اسیم، گناہ گار، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے، چاہے وہ 10 سال کے بعد اس میں گھاٹا لے کے آئے، چاہے وہ 50 سال کے بعد اس میں گھاٹا لے کے آئے، مگر وہ اس سود کو مٹاتا ہے، اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو، خیرات کو وہ بڑھاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ سودی کاروبار میں منافع نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں اس سودی کاروبار کو مٹاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کاروبار پسند نہیں، اس میں جو بھی مبتلا ہے وہ اس میں گھاٹا ضرور اسے ملے گا، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ملے، اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جو اللہ کے نام پہ صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، ظاہری طور پہ یہ اس کی کمائی کو کم کرنے کے ذرائع ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے بڑھاتا ہوں، اور بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ کو معلوم ہیں، وہ صرف برکت ہی ڈال دے تو اس چیز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ ان انکار کرنے والے گناہ گاروں کو محبت نہیں کرتا، عزیز نہیں رکھتا۔ دوستو، آج یہاں تک، اگلے سیشن میں ہم مزید آیات کا ترجمہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ ہماری کوشش، یہ ہماری کاوش کیسی لگتی ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔